اب نگران سیٹ اپ میں کون ہوگا نگران وزیر اعظم؟ ایک سائٹ کہہ رہی ہے کہ ڈار صاحب اس کے امیدوار نہیں ہیں، لیکن ڈار صاحب کو بار بار موقع ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں. وہ یہ کہتے ہیں جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں وہی کروں گا. اس کو ڈینائی نہیں کرتے گو کہ اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے انتخابات کی شفافیت پر انگلیاں اٹھیں گی. ذرا دونوں رخ کیا ہیں ڈار صاحب کے، حق اور مخالف کے، ذرا وہ سن لیں. خبریں چل رہی ہیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. میں نے بھی آج دیکھی یہ خبر، لیکن میں ایز اے بیسک مسلم ہونے کے ناطے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی آفس آپ کو اسپائر نہیں کرنا چاہیے. خود 5ویں دفعہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں یہ نبھا رہا ہوں. یہ ڈے 1 سے جو ہے الیکشن کے پروسیس کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا. جب ایک پارٹی کا ایک ریسپانسبل آفس بیئر رول جو ہوتا ہے انٹرم پرائم منسٹر کا، وہ امپائر کا ہوتا ہے. خواجہ آصف کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے خواجہ آصف صاحب نے ایک اپنی رائے کا اظہار کیا. اگر پی ایم ایل این ہوگی تو اس میں ڈار صاحب کا نام ہو سکتا ہے. کوئی نام ہم سے شیئر نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی فیصلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے ہیں. ان کے اوپر تمام جماعتیں اور اپوزیشن اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح کے اقدام سے وہ گریز کریں جس سے آگے کا پورا الیکشن، پوری کیئر ٹیکر حکومت کا دورانیہ، ہم اگلی جو جمہوریت کا آغاز کریں گے وہ کوئی ٹیک آف اچھا نہیں ہوگا. ایم ایل این کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب کا یا کسی اور کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنا واویلا مچانے کی اور اتنا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب بہت اچھے سیاستدان ہیں، قابل آدمی ہیں. فاروق ستار صاحب نے کہا اگلی جمہوریت کا جب آغاز کریں گے، نہیں سر، اگلی حکومت کا آغاز کریں گے. کوئی لولی لنگڑی جمہوریت اس وقت بھی اس ملک میں چل رہی ہے، بہت زیادہ لولی لنگڑی ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک آئین ہے جس کے تحت کچھ چیزیں ہم مان لیتے ہیں اور کچھ چیزیں نہیں مانتے. سو یہ تو ہوگا نگران وزیر اعظم کا کنفیوژن. اپنی پارٹی کہتی ہے غلط ہے، اپنی پارٹی کہتی ہے ٹھیک ہے. خود ڈار صاحب بھی اب خود کو امیدوار بنا رہے ہیں. دوسری طرف الیکشن کب ہونے چاہیے؟ وقت پر ہونے چاہیے، وقت سے بعد ہونے چاہیے. اس پر بھی ایک کنفیوژن ہے. ایک سائڈ کہتے ہیں 2 مہینے میں ہونا چاہیے، دوسری سائڈ کہتے ہیں جی الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں. کنفیوژن کیا ہے سنیں. الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے. آئے ہمت پکڑے، آئے میدان میں آئے. بھی فوت ہوئی تو ہوا، فلڈز آئے تو ہوا، تو اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم. اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی اللہ نہ کرے ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی ماضی کی ہسٹری ہے، یہ نہیں کہ فرسٹ ٹائم ہوگا. ہم نے وقت پر الیکشن کرانے کی بار بار بات کی ہے، مطالبہ کیا. 23 نومبر کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہ الیکشن پھر کہاں کب جا کے ہوا. دہشت گردی تو اس ملک میں ہے، اس کے علاوہ کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک کلیئر موقف ہے کہ جو آئینی مدت ہے پارلیمنٹ کی جو اگست میں ہے وہ پوری ہو، اس کے بعد جو ہے اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. والا اگر ڈیزالو کرتے ہیں 90 ڈیز آپ کی آف ہو جائے گی اگر آپ حلقہ بندیوں پہ چلے جائیں. جی ہاں، وہ آف ہو جائے گی. تو پھر آپ جائیں گے جنوری کے الیکشن، پھر جنوری میں جائیں گے. تو یہ ہے کنفیوژن. یعنی مسلم لیگ نون شاید زیادہ وقت مانگتی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے اپنے وقت پر اور 60 دن کے اندر انتخابات کرائے جائیں. جو قانون سازی ہوئی اسمبلی میں، جو کل اور پرسوں 2 دن، آج کل پرسوں 2-3 دن قانون سازی کی گئی، اس پر بھی بڑی تنقید اسمبلی کے اندر ہو رہی ہے. آج رضا ربانی واک آؤٹ کر گئے. انہوں نے واک آؤٹ کیا اجلاس سے صرف اس لیے، انہوں نے کہا اگر ہمیں وہ بل بھی نہیں دیا جاتا، جس پر بحث ہونی ہے، جس کو پاس کرنا ہے، تو پھر اس کا حصہ بننے کی ضرورت کیا ہے. بہت سے لوگ دوسرے بھی تنقید کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. میرا شدید اختلاف رائے وہ یہ امینڈمنٹ ٹو سیکشن 230 آف دی ایکٹ کیئر ٹیکرز کا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مزید اختیارات اس ترمیم کے دینے کے تھرو مترادف ہوگا پٹنگ دی لاسٹ نیل ان دی کافن. اس میں جو امینڈمنٹ کی ہیں وہ جو کانسٹیٹیوشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے، اس کا ہم حصہ نہیں ہے. سیکشن 230 کی حد تک ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں. ایک سیکشن آ گیا بیچ میں، یہ 2A جو آپ پڑھیں گے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ کسی قسم کے بھی اکنامک ڈیسیجنز لے سکتا ہے. میں بڑا سرپرائزڈ ہوں. آئی ایم آسکنگ فار این ایکسپلینیشن کہ یہ کیسے ہو گیا. ہم نے یہ ابھی دیکھا ہے، یہ نکلنے لگا تھا انڈر دا کارپیٹ سے. سیکشن 230 میں جو ترمیم 2A دی گئی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ ڈسکس نہیں کی تھی. اسپرٹ آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کو میں سافٹ کو کہتا ہوں. اس کو میں آئندہ انتخابات کو متنازع کرنے کی بنیاد قرار دیتا ہوں. جسٹس منیر کی اور نازیہ ضرورت تک بھی بات پہنچ گئی. سو یہ جو کل پرسوں پچھلے 2-3 دن میں قانون سازیاں ہوئی ہیں، اس پر بھی بڑی تنقید اپنے اتحادی بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہو رہی ہیں، اور کیوں ہو رہی ہیں یہ ابھی اپنے مہمانوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیوں ہو رہی ہے.
اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، آج علی محمد خان جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سابق وزیر مملکت بھی ہیں، 11 مئی کو ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا. 2 بار ان کو 3 MPO کے تحت ان کی گرفتاری کی گئی. بعد میں اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا. 8 مرتبہ ضمانت ملنے کے باوجود جیل سے نکلتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا. آج پشاور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر ضمانت دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ڈی سی کو نے اس دفعہ کچھ کیا تو اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے، پھر کوئی غیر قانونی کام نہیں کرے گا. آخر عدالتوں کو یہ کہنا پڑا، جس کے بعد 80 دن بعد آج علی محمد خان کو رہائی مل گئی. ایک اور کیس ہے چودھری پرویز الہی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کو 1 جون کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا. 2 جون کو ضمانت ملنے پر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. 20 جون کو ایک مرتبہ پھر ضمانت ملنے کے باوجود رہائی نہ ملی. انکشاف ہوا کہ پرویز الہی صاحب کو 26 تاریخ کو لاہور سے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے. پرویز الہی کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر اسپیشل کورٹ نے آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات کو اور ہوم سیکرٹری کو عدالت میں انہیں پیش نہ کرنے پر اور غیر قانونی طور پر راولپنڈی منتقل کرنے پر 50,000 جرمانہ اور ان کی تنخواہیں بند کرنے کا حکم دیا. یعنی یہ ہے، آخر عدالتیں اب فائنز کرنے پر آ گئی ہیں کہ ان لوگوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. شہریار افریدی کو 16 مئی کو ان کی اہلیہ سمیت اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا تھا. چند دن بعد ان کی اہلیہ کو تو ضمانت مل گئی، تاہم شہریار افریدی بھی دوسرے مقدمات میں پھر بھی گرفتار کر لیے گئے. آج ان کو 9 مئی کے واقعات میں پنڈی بینچ نے ضمانت دی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز دیر. لیکن یہ صرف 3 واقعات نہیں ہیں، چونکہ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس تھیں، لیکن یہی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں ہماری جمہوریت کے ساتھ.